الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زیارت قبور ایک نیک عمل ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان نے زیارت قبور کی روایات بیان کی ہیں، جس سے بھی مروی ہے کہ زیارت قبور سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ زیارت قبور میں جانے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو عمل نیکیوں میں اضافہ کا باعث ہو وہ یقیناً عمل صالح اور شرعاً مستحب اور مستحسن ہے۔ کہ جلیل القدر صحابہ فرما رہے ہیں کہ قبور پر جانے سے نیکیوں میں عمل ہوتا ہے، اور جو چیز نیکیوں میں اضافہ کرے تو عمل صالح ہے، مستحسن اور مستحب ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع کیا تھا۔ کتنی باتوں سے؟ 3 باتوں سے منع کیا تھا۔ ان میں سے ایک بات قبروں کی زیارت ہے۔ ایک بات کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اور اس زیارت سے اپنی نیکی بڑھاؤ کہ اس زیارت سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اس زیارت سے اپنی نیکی بڑھاؤ، اس زیارت سے تمہاری نیکیوں میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ یعنی خوف خدا کے سبب گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں پر راغب ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 باتوں سے منع کیا تھا، ایک ان میں سے یہ تھی کہ آپ قبور کی زیارت کے لیے نہ جائیں۔ اب میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ قبروں کی زیارت کریں، اور زیارت کرنا جو ہے یہ سبب ہوگا تمہاری نیکیوں کے اضافے کا، یعنی آپ کی نیکیاں کیا ہے؟ بڑھ جائیں گی۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح بخاری میں امام سراج الدین ابن سراج الدین سے یہ نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبور کی ممانعت کے منسوخ ہونے پر واضح دلیل ہے۔ کیا ہے؟ زیارت قبور کے ممانعت کے منسوخ ہونے پر واضح دلیل ہے۔ امام شمعی، امام نخعی تک زیارت قبور کے جو ازوال احادیث نہیں پہنچی تھی، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کا معمول تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سال کی ابتدا میں شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے، پھر یوں کہتے تم پر سلامتی ہو۔ کیا فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام؟ سال کی ابتدا میں شہداء کرام علیہم رضوان کی قبروں پر چلے جاتے، تشریف فرماتے، پھر کہتے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کے بدلے اور کیا ہی بہتر ہے پچھلا گھر۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ والتسلیم نے فتح مکہ کے دن، ان سے فتح مکہ کے دن 1000 مسلم افراد کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی۔ ان کو ابن ابی دنیا نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1000 آدمی کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ اور والدہ کریم کی قبر پر گئے اور اس پر زیارت کی، اور اس بات کو نقل کرنے والے ابن ابی دنیا نے ذکر کیا۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن مسعود اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیارت قبور کی اجازت کو ذکر کیا ہے۔ امام عبد الرزاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر جمعے کو حضرت سیدنا حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کیا کرتی تھی، اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی قبر کی زیارت کرتے اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے۔ حضرت سیدنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی حضرت سیدنا عبد الرحمن، جن کی قبر مکہ مکرمہ میں تھی، کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔